السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے کہ کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم سکھاتے ہو من الجوارح زخم دینے والے، مکلبین کتوں کو، یہ کلب ان کی جمع ہے، یعنی وہ کتے جو شکار کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، زخم دینے والے، شکار کرنے والے کتے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاتے ہو وہ چیز جو تمہیں اللہ نے سکھائی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس اس شکار کو کھا لو جو وہ روکے رکھیں، علیکم تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے نام کا اس پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے تذکرے فرمائے ہیں، اور پھر آگے یہ فرمایا کہ یسألونک، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کیونکہ ان سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں، یہودی تھے، عیسائی تھے یا دیگر اقوام، ان سب پر جب آسمانی کتابیں اتریں تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حلال کیں اور بعض حرام، جبکہ یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے لیے حلال چیزوں کا دائرہ تنگ کر دیا گیا اور ان کے اوپر سزا کے طور پر بہت سی چیزیں حرام کر دی گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال نہیں کیا کہ ماذا حرم علیہم، ان پر کیا حرام کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے حلال کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودیوں کے لیے حلال چیزیں تھوڑی تھیں اور حرام زیادہ بطور سزا، یعنی پہلے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقہ کار کے مطابق زیادہ چیزوں کو حلال کیا، تھوڑی حرام تھیں، پھر ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں ان پر سزا کے طور پر حرام کر دی گئیں، جس کی وجہ سے حلال چیزوں کا دائرہ تنگ ہو گیا اور حرام چیزوں میں وسعت آ گئی۔ لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور ان کے لیے حرام چیزوں کا دائرہ تنگ کر دیا گیا اور حلال چیزوں کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے والی اشیاء کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں ایک عظیم الشان اصول بیان کیا ہے۔ ہم اسے فقہی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی، اور جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، یعنی گندی یا باسی یا سڑی ہوئی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، یعنی جس طرح مثلا شراب
یہ حلال چیزوں سے بنتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ گل سڑ جاتی ہیں، بدبودار ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طیبات جو پاکیزہ ہوں، یعنی وہ غیر پاکیزہ نہ ہوں۔ اور دوسری اس کی شرط یہ بیان کی گئی کہ ان کی پاکیزگی شریعت نے بیان کی ہو، یعنی شریعت کے مطابق وہ چیزیں پاکیزہ ہوں، غیر شرعی طریقوں کے مطابق ان کا کھنگالنا یا ان کا پاک اور ناپاک ہونا یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ شریعت کی زبان میں جن چیزوں کو واضح طور پر پاک قرار دیا گیا ہو وہ چیزیں تمہارے لیے سب کی سب حلال ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ حرام ہیں، وہ چیزیں حرام ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شکار کے بارے میں ذکر فرمایا، کیونکہ جانوروں کو ذبح کرنا، ایسا کرنے سے بھی مقصود گوشت ہے، یعنی جانور کو اگر ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں تو پھر بھی گوشت ہی ان سے حاصل ہوتا ہے، اور گوشت کا حصول یہ شکار سے بھی ہے، یعنی شکار کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس سے گوشت حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فوراً ہی شکار کے بارے میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ جب تم شکاری جانوروں کو چھوڑتے ہو، جوارے، یعنی جوارے سے مراد اس سے کتا بھی ہے، باز بھی ہے، شکرا بھی ہے۔ اگر کسی نے چیتا یا اس طرح کا کوئی اور جانور سدھایا ہوا ہو تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور ان چیزوں کو، ان جانوروں کو سدھا لینے کے بعد ان کے سدھائے جانے کی اور سکھائے جانے کی علامت یہ ہوگی کہ جب وہ شکار کو پکڑ لیں لیکن اس میں سے نہ کھائیں تو سمجھیں کہ وہ اس نے اپنے شکاری کے لیے پکڑا ہے۔ اگر شکاری جانور شکار کو پکڑے اور کھا لے تو شرعی لحاظ سے اس نے وہ اپنے لیے پکڑا، اس نے اپنے مالک کے لیے نہیں پکڑا۔ اب بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پکڑا تو اس جانور نہیں ہے، اب اس کا اپنے لیے پکڑنا یا مالک کے لیے پکڑنا، کھا لینا یا نہ کھانا، اس میں کیا فرق ہوگا؟ بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ جب کتا یا باز یا شکرا یا کوئی بھی جانور جو بھیجا گیا ہے اس نے شکار کو پکڑا ہے اپنے لیے، تو اس کے لالچ کی وجہ سے، حرص اور ہوس کی وجہ سے اس جانور کے اندر، اس کے منہ میں سے بہت سے جراثیم شامل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اس شکار کا کھانا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن جب اس نے اس شکار کے جانور کو پکڑا ہے اپنے مالک کے لیے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس جانور کو ذبح کر لیا جائے گا۔ اگر اس کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہے تو پھر اگر وہ جانور مر چکا ہے لیکن اس کا خون بہہ گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور مالک کے لیے حلال ہوگا، اور اس کا وہ زخمی حصہ نکال کر اس جانور کو، جس نے اس کو شکار کے لیے روکا تھا، اس کتے کو یا ریچھ یا شکرے یا باز کو دے دیا جائے گا، تو بس اس کے جراثیم صرف اسی حد تک رہے، اس سے آگے وہ نہیں گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اس کا اصول مقرر کیا کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جب وہ تمہارے لیے روکے رکھیں تو پھر تم ان کو کھا لو، اور اگر وہ تمہارے لیے نہیں روکتے بلکہ خود کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس جانور کو تم نہ کھاؤ، کیونکہ وہ کتا ابھی سکھایا نہیں گیا۔ دوسری شرط یہ بتائی کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ وہ جانور ہو یا تیر ہو یا پسٹل کا کوئی کارتوس یا گولی یا شرہ یا وہ کنکر جو اس شکار کی طرف پھینکا گیا ہے، اس کو پھینکتے وقت، فائر کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر اس جانور کو وہ چیز اپنی تیزی کی طرف سے لگی ہے اور جانور گرا ہے اور اس میں سے خون بہہ گیا ہے، مثلا گولی ہے، گولی لگنے سے اس جانور کا خون نکل گیا ہے، تو وہ کھانا حلال ہے اگرچہ وہ مر چکا ہو۔ لیکن اگر وہ گولی اس طرح سے لگی ہے کہ اس کے جسم میں پھنس گئی ہے اور اس میں سے خون نہیں نکلا، یا پتھر شکار کی طرف پھینکا گیا تھا
اور اس پتھر کے لگنے سے اس کا خون نہیں نکلا، یا تیر پھینکا تھا تو تیر اپنی نوک کی طرف سے نہیں بلکہ چوڑائی کی طرف سے لگا، یا نیزہ اپنی چوڑائی کی طرف سے لگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو وقوز ہے، یعنی لاٹھی مارا ہوا ہے، اس میں سے خون نہیں نکلا تو اس میں سے نہیں کھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر اپنے شکاری کتے کے ساتھ کوئی اور کتا شامل ہو جائے یا اور جانور شامل ہو جائے اور جانور شکار کا مر چکا ہو تو وہ بھی کھانا ناجائز ہے، کیونکہ یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس کو ہمارے جانور نے روکا جس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا تھا، یا کسی غیر کتے نے روکا۔ تو اگر چھری پھیرنے کا موقع مل جائے تو پھر وہ حلال ہے۔ ایسے ہی اگر ایک شکار کا جانور پانی میں گر جائے اور وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہمارے تیر یا گولی کی وجہ سے وہ مرا یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے، اور غریق جو ہے ڈوبا ہوا جانور اور مرا ہوا وہ حرام ہے۔ البتہ اگر ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو اسے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ شریعت کے یہ اتنے پاکیزہ اصول ہیں کہ آج میڈیکل سائنس بھی ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا، اوتوا الکتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ یہاں اہل کتاب کے کھانے کا تذکرہ ہوا، تو پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اور یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی اصلی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ عزیر علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا بت پوجتے ہیں، یا سور کھاتے ہیں، یا شراب پیتے ہیں، یا حرام چیزوں کو ان کے دسترخوان پر کھایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے کھانے کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ ان کے برتن بھی استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ ان کے برتن ایسی صورت میں استعمال ہوں گے جب کوئی اور برتن میسر نہ ہو، اور ان کے برتنوں کو دھو کر صاف کر لینے کے بعد ایسے برتنوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جن میں کھانا جذب نہیں ہوتا، مثلا شیشے کا برتن، اسٹیل کا برتن۔ لیکن جس طرح مٹی کا برتن ہے، اس میں جو چیز ڈالی جائے گی وہ جذب ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اس میں حرام چیز ڈال کر کھائی ہو، تو ہم اس کو دھو کر بھی حلال چیز ڈال کر نہیں کھا سکتے۔ یعنی اہل کتاب کے ساتھ کھانا مجبوری کی حالت میں جائز ہے، جب اور کوئی بھی کھانا میسر نہ ہو۔ عام طور پر ان کے ساتھ دوستی بنانا اور ان کے دسترخوانوں پہ بیٹھنا یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، یعنی تم اپنا کھانا ان کے ہاتھوں بیچ سکتے ہو۔ اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ جب وہ شریعت کے مطابق ہو تو جائز ہے، یعنی شرعی طریقے سے اس کو حلال کیا گیا ہو۔ لیکن اگر وہ ہندوؤں کی طرح یا غیر مسلموں کی طرح اس کو جھٹکا دے کر ماریں، یا کرنٹ دے کر ماریں، یا ڈبو کر ماریں، یا گلا گھونٹ کر ماریں، یا بے ہوش کر کے ماریں، یا ان کے دماغ میں فائر کر کے ماریں، تو ان تمام صورتوں میں ان کا گوشت بنایا ہوا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ حلت و حرمت یہ شک کی بنا پر بھی ہوگی، یعنی اگر ہمیں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں ان کا ذبیحہ کیسا تھا، اسلامی طریقے کے مطابق یا غیر اسلامی طریقے کے مطابق، تو ایسا گوشت کھانا منع ہے۔ یعنی اس سے بہتر ہے کہ کوئی سبزی یا اور چیز کھا لی جائے، ایسے گوشت کو نہ کھایا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، یعنی جو اہل کتاب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، کم از کم اپنے نبی کو ماننے والے، اور اپنے مذہب کی عبادت کرنے والے، اور اپنے مذہب کی وہ تمام حرام چیزیں جو ان کے نبی نے ان پر حرام کی تھیں ان کو چھوڑنے والے، ایسے ہوں تو پھر ان کا کھانا مجبوری کی حالت میں کھایا جا سکتا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، یہاں کھانے پینے کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنی صحبت کی پاکیزگی کا بھی تذکرہ ہو گیا،
کہ والمحصنات یعنی وہ پاک دامن عورتیں، عفیفہ جن کو کہا جاتا ہے، من المؤمنات یعنی مومنوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم ان کو دے دو ان کے مہر۔ محسنین غیر مصافحین، یہ دوسری شرط ہے، محسنین نکاح کر کے لانے والے، یعنی شرعی طریقے سے نکاح کرنے والے۔ نمبر 3 غیر مصافحین، یعنی بدکاری کرنے والے نہ ہوں، بدفعلی کے لیے یا شہوت رانی کے لیے ان کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ نمبر 4 ولا متخذی اخدان، کہ پوشیدہ دوستیاں گانٹھ کر پھر اپنے جرم کے ظاہر ہو جانے پر شرمندگی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والے نہ ہوں، یعنی اپنی زناکاری کو چھپانے کے لیے نکاح کرنے والے نہ ہوں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص کفر کرے گا ایمان کے ساتھ یعنی ایمان لانے کے بعد، فقد حبط عملہ، پس تحقیق اس کے عمل ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں یعنی محسنات مومنات میں سے، یہ تو بالکل عام بات ہے کہ مسلمانوں میں سے جو پاک دامن ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے بھی جو عورتیں بدکار ہیں، پیشہ ور ہیں، یا وہ یعنی شرعی لحاظ سے نہیں بلکہ غیر شرعی طریقوں سے وہ مرد کے ساتھ تعلق بنانے والیاں ہیں، پھر نکاح کر کے آ جائیں تو یہ تمام عورتیں منع ہیں۔ جو پاک دامن ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر اہل کتاب میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کی 4 شرائط تو یہاں ذکر ہوئیں مردوں کی طرف سے، کہ مرد ان کو مہر دے کر لائیں، یعنی اسلامی طریقے سے مہر دیں، اور پھر ان کے ساتھ اسلامی طریقے سے نکاح کریں، ان کی شریعت کے مطابق نہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ غیر مصافحین، یعنی بدکاری کی کرنے والے وہ نہ ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ کہ کسی پوشیدہ دوستی کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط ایسی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں کہ مثلاً ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے مرد کا ایمان فتنے میں نہ پڑ جائے، یعنی عورت اس طرح کی مضبوط نہ ہو کہ وہ خود مسلمان ہونے کی بجائے مرد کے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہ 5ویں شرط شریعت سے ثابت ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ حلال کھانے والیاں ہوں، یعنی سور نہ کھاتی ہوں، اور کیونکہ جو صحیح اہل کتاب ہیں وہ سور نہیں کھاتے، تو سور کھانے والیاں اور شراب پینے والیاں نہ ہوں۔ 7ویں شرط اس کی یہ ہوگی کہ وہ صلیب کو ماننے والیاں نہ ہوں، یعنی صلیب کو گلے میں پہننا یا اس کو تسلیم کرنا یہ ان کا طریقہ نہ ہو۔ 8ویں شرط یہ ہوگی کہ ان ساتھ نکاح کا مقصد ان کو تحفظ دینا ہو، یعنی وہ عورت مسلمان ہونا چاہتی ہے، اہل کتاب میں سے ہے یا کسی اور مذہب سے ہے، اسے تحفظ حاصل نہیں ہے، تو ایک مسلمان یا تو اس کو مسلمان کر کے نکاح کرے یا نکاح کے فوراً بعد اس کو مسلمان کرے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ 9ویں شرط یہ ہوگی کہ وہ نکاح کرنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے۔ ایسے ہی کچھ اور بھی شرائط احادیث سے ثابت ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح صرف مجبوری کی حالت میں ہو سکتا ہے، یعنی یا تو مرد کو اس کے علاوہ اور کوئی عورت میسر نہیں اور وہ ایمان لانے کے قریب ہے، یا پھر اس عورت کو تحفظ کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان لانا چاہتی ہے لیکن اس کو تحفظ نہیں، یعنی مجبوری کی حالت میں ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آج کل غیر اسلامی ملکوں میں جب مسلمان ملکوں کے نوجوان جاتے ہیں
تو وہاں نیشنلٹی کے لیے وہ ان سے پیپر میرج کرتے ہیں۔ ایسی عورتیں پیشہ ور ہوتی ہیں، وہ ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی حکومت کو دکھانے کے لیے ان کے پاس راتیں رہتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زناکاری سے بچیں؟ بلکہ یہ ہے کہ ان کی حکومتیں جب تک ان کے تعلق کو ثابت نہیں کرتی، تب تک وہ ان مردوں کو وہ رعایات نہیں دیتی جو اس مشرکہ عورت کی وجہ سے ان کو ملتی ہیں۔ اس لحاظ سے پیپر میرج حرام ہے۔ ویسے بھی عورت کے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ وہ ایک وقت میں کئیوں کے ساتھ نکاح کرے، جبکہ ایسی عورتوں کا ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں کی زندگی کو صاف ستھرا اور پاک بنائیں، اور دولت کی خاطر، پیسہ کمانے کی خاطر ان کو ایسے گناہوں کے اندر مبتلا نہ کریں۔ اور ہمارے مسلمان مرد غیر اسلامی ملکوں کی طرف اپنے کاروبار کے لیے ہرگز سفر نہ کریں، بلکہ مسلم ممالک میں جائیں جہاں اسلامی طریقوں کے مطابق وہ رہنا سیکھیں اور اسلامی طریقوں کے مطابق ان کے تمام کام ہوں۔ اور اگر وہ اسلامی ملکوں کی خواتین کے ساتھ نکاح کر بھی لیں تو ان کا نکاح اسلامی ہو اور 100% پوری زندگی کے نباہ کے لیے ہو۔ وقتی طور پر کیا گیا نکاح حرام ہے، یعنی چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے، ایک معین مدت کے لیے اگر کسی کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ یہ پیپر میرج میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مردوں کو پاک دامن بنائے اور ہم سب کو بھی پاک دامن بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔